لم يكن أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا بالقاسم المصطفى محمد محمد وعلى محمد. والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وصهره وصاحب لوائه وخليفته مولانا علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على أئمة المعصومين خصوصا سيدنا ومولانا بقية الله المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في الذكر العظيم من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. بزرگان محترم عزیزان گرامی، جس طریقے سے اس آیت کے ذیل میں آپ کی خدمت میں گفتگو پیش کیا، بہرحال مکتب حسین ہم کو تربیت کا پیغام دیتا ہے، مکتب حسین ہم کو بلند کرتا ہے. انسان اس مکتب کو نہیں پہچانتا، نہیں جانتا. خود عاشورہ نے بھی جو ہم کو ہوشیار کیا ہے، جو وارننگ ملی ہے ہم کو، اور یہ وارننگ، یہ ہوشیار کرنا صرف عاشورہ نہیں بلکہ آپ قرآن مجید میں بھی اگر دیکھیں تو قرآن مجید نے بھی ہم کو وارننگ دیا ہے، ہوشیار کیا ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کتنی مرتبہ قرآن مجید میں آیا سورہ رحمان میں. یعنی انسان متوجہ ہو جائے، بیدار ہو جائے، غافل نہیں ہونا چاہیے انسان کو. یہ وارننگ ہے، سخت قسم کی وارننگ ہے. کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی غفلت میں پڑ جاتا ہے انسان، ان نعمتوں سے منہ موڑتا ہے، شیطان کی طرف چلا جاتا ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کذبین کے اوپر قسم کی وارننگ ہے. انسان کو اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، یہ سب کیا ہے؟ یہ قرآن مجید نے ہوشیار کیا ہے، قرآن مجید نے وارننگ دیا ہے، خبردار، ہوشیار، ان کاموں کی طرف نہیں جاؤ. خود سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بہت سی باتوں کی ہم کو وارننگ دیا ہے، ہم کو بتایا ہے کہ کس طریقے سے ہم زندگی گزارے ہیں. اگر ان کی پیغمبر اسلام کی زندگی میں دیکھا جائے تو جن باتوں سے آپ نے منع کیا ہے، ان باتوں میں سے مثال کے طور پر فرماتے ہیں کہ انی اخاف ثلاث اخافہن علی امتی، فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں جس پر میں اپنی امت سے ڈرتا ہوں. من بعدی، میرے بعد. یہ قسم کی وارننگ ہے، یہ ہوشیار کرنا ہے کہ بیدار ہو جاؤ، ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں صرف ترجمے کی حد تک اس روایت کو پڑھنا چاہتا ہوں.
اخافہن علی امت من بعدی الضلالۃ بعد المعرفہ، تم کو دین مل گیا، معرفت مل گئی، خداوند عالم مل گیا، اللہ کا رسول مل گیا، قرآن مجید جیسی کتاب مل گئی، اور اس کے باوجود پھر تم گمراہیوں کی طرف چلے جاؤ، بتوں کی طرف چلے جاؤ، نفس پرستی کی طرف چلے جاؤ، اللہ کے رسول کو چھوڑ کر اپنے اپنے خود ساختہ لوگوں کو دین کا رہبر قائد بنا لو۔ اسی طریقے سے مزدلات الفتن، فتنوں میں جو گمراہی انسان کو ملتی ہے اس سے، وشہوت البطن والفرج، یعنی اپنے پیٹ اور اپنی سیکس کی خواہشات کی طرف چلے جاؤ گے۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس کو بیان کیا ہے کہ معرفت کے بعد گمراہ نہ ہو جانا، فتنوں میں نہ گمراہ ہو جانا، کھو جانا اپنی خواہشات، اپنے پیٹ کے لیے، اپنے سیکس کے لیے، اپنی خواہشوں کے لیے، نفسانی اور شہوانی خواہشوں کے لیے اپنے آپ کو ایسا نہیں بنانا چاہیے کہ جیسا اس جگہ پر ارشاد ہو رہا ہے۔ اور آپ پھر اسی طریقے سے میں نے عرض کیا کہ میں ترجمے کی حد تک بس گزروں گا، انی اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، میں تمہارے اوپر خائف ہوں، میں تم سے ڈر رہا ہوں، اب تم کو بچانا چاہتا ہوں، کس سے؟ شرک اصغر سے۔ یہ شرک اصغر کیا ہے؟ قالوا وما الشرک الاصغر، یہ شرک اصغر کیا ہے یا رسول اللہ آپ بتائیے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا، یہ شرک اصغر کچھ اور نہیں ہے، یہ ریا ہے۔ آپ نے فرمایا یقول اللہ تعالی یوم القیامہ، خداوند عالم قرآن مجید کے دن یہ ارشاد فرمائے گا، یہ کہے گا اذا جاز العباد باعمالہم، جب بندوں کو پیش کیا جائے گا، جازہ گزارا جائے گا، پیش کیا جائے گا بندوں کو باعمالہم، ان کے اعمال کے ساتھ، تو خداوند عالم کیا کہے گا؟ اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، جاؤ ان لوگوں کی طرف جن کو تم دنیا میں دکھایا کرتے تھے، اپنے اعمال جن کے لیے پیش کیا کرتے تھے، تراؤون فی الدنیا انظروا هل تجدون عندهم الجزاء، دیکھو جا کے کیا تم جزا پاتے ہو کچھ؟ بہت بڑا یہ شرک اصغر ہے۔ شرک اکبر تو یہ ہے کہ بتوں کی پوجا کرنا، نہ جانے کیا کیا، لیکن شرک اصغر یہ ریاکاری کرنا، خدا کے علاوہ کسی اور کو اپنے عمل کو دکھانا۔ عزاداری کر رہے ہیں لیکن کس کے لیے؟ دکھانے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے نہیں۔ پیغام عزا پہنچاؤ لیکن اپنی عزاداریوں کو نمائش کا ذریعہ نہ بناؤ۔ یہ ایک خاص پیغام ہے کہ ریاکاری کسی عمل میں قابل قبول نہیں ہے۔ مولا حسین کو یہ قبول نہیں ہے کہ تم اللہ کی عبادت کو چھوڑ دو اور علم اٹھا کے، تازی اٹھا کے ماتم کرو، یہ پسند نہیں ہے۔ خدا کی عبادت کے ساتھ ساتھ حسین کے اوپر گریہ کرنا یہ مطلوب ہے، یہ پسند کیا جاتا ہے۔ ورنہ یہی کہا جائے گا جن کو دکھانے کے لیے تم نے عمل کو انجام دیا ہے، ماتم ہو، زنجیر ہو، جو بھی کرنا ہو تمہیں، مجلس کرنا ہو، نیاز بانٹنا ہو، جو بھی کچھ کرنا ہو، یہ سارے عمل نیک ہیں، پسندیدہ ہیں، لیکن اس کو لوگوں کے خاطر انجام دے کے خراب نہ کرو۔ خدا کہے گا کہ جاؤ هل تجدون عندهم الجزا، جاؤ ان کو ڈھونڈو جن کو دکھانے کے لیے تم نے اس کام کو انجام دیا تھا، جاؤ اور ان سے جزاؤں کو لے لو۔ شرک اصغر ہے، لہذا یہ ہوشیار کیا ہے اللہ کے رسول نے۔ میں نے کہا قرآن نے ہوشیار کیا انسان کو، انسان ہوشیار ہو جائے، اللہ کے رسول نے ہوشیار کیا ہے کہ انسان ہوشیار ہو جائے، اسی طریقے سے خود مولا کائنات نے ہوشیار کیا ہے۔ نہج البلاغہ کے خطبات کو دیکھیے، مکتوب کو دیکھیے، کلمات قصار کو دیکھیے، مولا کائنات نے دنیا کی مذمت میں، دنیا کو ترک کرنے کے بارے میں کتنی گفتگو کی ہے، اس لیے کہ دیکھ رہے تھے لوگ کیسے دنیا سے وابستہ ہوں کے رسول کے نائب اور خلافت کو دوسری طرف لے جا رہے ہیں، دنیا کی محبت میں کیسے ڈوبے ہوئے ہیں، حلال کو حرام بنا رہے ہیں، حرام کو حلال بنا رہے ہیں، دنیا دنیا دنیا۔ مولا کائنات کے خطبوں کو ہم نہج البلاغہ غریب ہے، ہم نہیں پڑھتے، ہم نہیں دیکھتے، غور نہیں کرتے۔ نہج البلاغہ پہ غور کریں، اکثر کلمات نہج البلاغہ کے جو زیادہ تر باتیں جہاں توحید کی گفتگو ہے، جہاں عقیدہ و معرفت ہے، وہاں پر دنیا کی مذمت میں بیان کیا مولا کائنات، تاکہ ہم دنیا میں کھو نہ جائیں، ایسا نہ ہو۔ امام خمینی نے انقلاب کیا ایران میں، انہوں نے کیا باتیں کہی؟
زیادہ تر ان کی جو انہوں نے کہا ہوشیار رہو، خبردار رہو، کس چیز سے کہ مسلمانوں آپس میں تفرقہ نہ ڈالو. اگر آپس میں لڑ جاؤ گے تو یہ سب کچھ محنت برباد ہو جائے گی. دین اسلام جو آج تک حقیقی دین نہیں سامنے آ پایا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ آپس میں لڑ کے تفرقہ ڈال کے اس طریقے سے گفتگو. میں نے عرض کیا کہ کربلا اور عاشورہ بھی ہمیں ہوشیاری دے رہا ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ، بہکنا نہیں، وارننگ ہے. امام حسین علیہ السلام نے بھی عاشورہ کے پیغام میں اس طریقے کے سب سے پہلا جو انہوں نے امام نے ہوشیار کیا ہے وہ بدعت ہے. مولا کائنات نے اپنے خطبوں میں اس بات کو کہا ہے، اپنے خطوں میں اس بات کو کہا ہے، ان البدعۃ قد احیت، سنت مٹائی جا رہی ہے، سنت کے مقابلے میں بدعت ہے، بدعت جگائی جا رہی ہے، زندہ کی جا رہی ہے. ان البدعۃ قد احیت، بدعت بیدار کی جا رہی ہے. یہ کربلا سے وارننگ مل رہی ہے، امام ہم کو وارننگ دے رہے ہیں کہ خبردار، غافل نہیں ہونا، ہرگز اس سے بیدار غافل نہیں ہونا، بردار ہونا. امام فرماتے ہیں کہ 3 گروہ ایسے ہیں، سلاسن، 3 گروہ ایسے ہیں کہ جو لیست لهم حروتن، 3 گروہ ایسے ہیں کہ جن کا احترام نہیں ہے، جن کی کوئی عزت نہیں ہے، جن کے سامنے انسان کو خاموش نہیں ہونا چاہیے، انسان کو بیان کرنا چاہیے کہ تم غلط کر رہے ہو، تم بےہودہ کر رہے ہو، لوگوں کو ان کے خطرات سے آگاہ کرنا چاہیے کہ یہ تمہیں گمراہ کر رہے ہیں، یہ تمہیں راستے سے ہٹا رہے ہیں. 3 ہیں، امام فرماتے ہیں کہ 3 ہیں. وہ 3 کون سے ہیں؟ صاحب حون مبتدعین، ایک تو وہ جو اپنی خواہشات کا غلام بنا رہتا ہے، جو اپنی خواہشات کا غلام بنا رہتا ہے، اس کے بارے میں امام فرما رہے ہیں اپنی خواہشات میں اتنا گھرا رہتا ہے، اس سے بچنا ہے. والامام الجائر، اور وہ پیشوا، وہ رہبر جو کہ ظلم کرنے والا ہے، فاسق ہے. الفاسق المعلن الفسق، جو فسق کرتا ہے. یعنی 3 گروہ ہیں جہاں پر امام نے بیان کیا. پہلے وہ جو بدعت کرنے والا ہے، اگر کوئی انسان بدعت گزار ہے، بدعت کر رہا ہے تو یہ احترام کے قابل نہیں ہے. بدعت گزار کا احترام کرنا صحیح نہیں ہے، لوگوں کو بتاؤ. دوسرا وہ کہ جو حاکم ہے، ستمگار ہے، ناحق طریقے سے جو حقدار کا حق چھین لیتا ہے. پیغمبر کی جگہ پہ کس کو بیٹھا رہے ہو؟ بیان کرو اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے کس کو اپنی جگہ پر جانشین بنایا، تم کس کو اپنا جانشین بنا رہے ہو. حکومت مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ دین کو نہیں برباد ہونے دینا ہے، دین کو بچانا ہے. دوسرے گروہ وہ ہیں کہ جو جائر ہیں، ظالم ہیں، حاکم ہیں، اس طریقے کے، ان سے انسان کو بچنا ہے. اور تیسرا گروہ وہ جو فاسق ہے، آشکار ہے، جو بالکل کھل کے گناہ کرتا ہے، علناً لوگوں کے سامنے گناہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، گالیاں بکتا ہے، نہ جانے کیا کیا گناہ ہے، انواع اقسام کے گناہ. میں ان گناہوں کو آپ کے سامنے نہیں عرض کرنا چاہتا، لیکن عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غور فرمائیں. جو چیز ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس سے غافل نہیں ہونا ہے. سرکار سید الشہداء جو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ بدعت گزار سے، جو بدعت دین میں ایجاد کر رہا ہے، اس سے ہم کو، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر یہی فرمایا اس روایت میں، اہل البدع شر الخلق والخلیقہ. پیغمبر اسلام فرما رہے، سرکار رسالت ماں فرما رہے ہیں کہ جو بدعت گزار ہے وہ انسانوں میں، لوگوں میں بھی سب سے بدترین انسان ہے، بلکہ اللہ کی تمام موجودات میں سب سے برا انسان وہ ہے جو بدعت ایجاد کرتا ہے. بدعت کا مطلب یہ ہے کہ ادخال فی الدین ما لیس فی الدین، جو چیز دین. اسی لیے کہا گیا نا کہ جو اہل بدعت ہیں، جو دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، دین میں سب کچھ لا کے ڈالتے ہیں، وہ اہل بدعت کون لوگ ہیں؟ اہل البدع کلاب اہل النار، جہنم کے کتے ہیں وہ جو دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرتے ہیں. نبی کریم نے فرمایا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہوں، کلاب اہل النار، جہنم کے کتے ہیں جو اس طریقے سے دین میں بدعتیں ایجاد کرتے ہیں. لہذا انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے، اس فکر میں ہونا چاہیے کہ دین میں ہم جو دین جس طریقے سے اللہ نے دیا ہے، رسول کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، ائمہ معصومین نے پھیلایا، ویسے ہی ہمیں عمل کرنا ہے. اپنی طرف سے کچھ اس میں بڑھانا نہیں ہے، قطعاً نہیں.
خلاف اہل النار قرار دیا گیا۔ بدعت کیا ہے؟ بدعت یہی ہے کہ جو چیز دین میں نہیں ہے، ادخال فی الدین ما لیس فی الدین، جو دین میں نہیں ہے اس میں دین میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنا، اپنے علم کو، اپنی قابلیت کو، اپنی بغراتیت کو دین میں داخل کرنا نہیں۔ دین ہم کو قرآن سے لینا ہے، ہم کو اہل بیت سے لینا ہے دین، اپنے اعتبار سے ہمیں دین کو نہیں پیش کرنا ہے۔ جو اہل بیت آج ہمارے مراجع تقلید ہیں، ایک بات اپنی رائے سے نہیں کہتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے وہ قرآن سے نکالتے ہیں، حدیث سے نکالتے ہیں۔ یہ کہاں کا دین ہے؟ وہی دین ہے جو اہل بیت بتانا چاہ رہے ہیں، اور تم ہو کہ اپنے دین کو نہ جانے کہاں کہاں سے لے رہے ہو۔ ظاہر ہے کہ جو بھی در اہل بیت کی تعلیمات سے منہ موڑے گا وہ در در کی ٹھوکریں کھائے گا، وہ برباد ہوگا، وہ آباد نہیں ہوگا۔ ہر انسان کو خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے یعنی جو چیز دین میں نہیں ہے اسے دین میں داخل کرنا، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ شریعت میں جو چیز نہیں ہے بدعت، شریعت میں بدعت کو ایجاد کرنا۔ بدعت شرعی یہی ہے کہ انسان اپنے آپ سے کوئی حکم بنا کر پیش کر دے، دین میں لے آئے، جہاں پہ دین جو بات نہیں اس میں دین میں پیش کرنا، اس کو بدعت شرعی کہا جاتا ہے۔ بدعت سنت کے مقابلے میں پیغمبر کی سنت موجود ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام اپنے سے نہیں کہہ سکتے تھے؟ جو ان کا عرفان رکھتے تھے، جو حق رکھتے تھے، وہ جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے جد کی روایتوں کو بیان کیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال جدی۔ جب یہ قال کا مطلب کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ دین میں کچھ اپنی طرف سے نہیں بیان کرنا ہے، رسول کی سنت، رسول کی سیرت، رسول نے جو بیان کیا ہے اسی کو بیان کرنا ہے، پیش کرنا ہے، اسی کو ہمیں پیش کرنا ہے، ہمیں الگ سے نہیں کوئی بیان کرنا ہے۔ لہذا انسان کو غور کرنا چاہیے، شرعی بدعتوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ دین میں سنت کے مقابلے میں جو باتیں لائی جائیں گی وہ سب بدعت کہلائیں گی، اور اہل بدعت جہنمی ہیں، جہنم کے کتے یعنی جہنم کی بدعتی ہیں۔ پیغمبر یہ چاہتے تھے کہ دین اور معاشرے پہ حکومت کرنے والا، لوگوں کی ہدایت کرنے والا، لوگوں کو راستے پر چلانے والا، خدا سے قریب کرنے والا معصوم ہو۔ پیغمبر یہ چاہتے تھے، لہذا اپنے بعد معصوم کو بنایا تھا، پیش کیا تھا، لیکن معاشرے میں لوگ کیسے آئے؟ ایسی بدعتیں ایجاد کیا کہ معصوم کا کیا کہنا، غیر معصوم میں بھی جو بدترین انسان تھے ان کو لا کے، جو ظلم کرنے والے تھے ان کو لا کے جانشین بنا دیا۔ قطعاً یہ قابل قبول نہیں ہے۔ انسان فاسق کو لے آ کر سامنے بیٹھا دے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ مولا کائنات کی جگہ پر جنہوں نے لا کے کسی اور کو بٹھایا ہے وہ بدعت ہے، یہ بدعت شرعی ہے۔ پیغمبر کیا چاہتے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ نماز میں اپنی چیزیں ایجاد کیا، اذان میں اپنی چیزیں ایجاد کیا، نہیں معلوم حج میں کیا کیا ایجاد کیا، ہر چیز میں کچھ نہ کچھ الگ سے لا کے اپنے پاس بڑھا دیا، نیتوں میں کھوٹ پیدا کر دیا۔ یہ ساری چیزیں کیا؟ یہ دین میں بدعت ایجاد کرنا ہے، اس سے انسان کو غافل نہیں ہوتے۔ کبھی بدعت اعتقادی ہوتی ہے، اعتقاد میں ایسی باتوں کو پیش کرنا جو قرآن سے مطابقت نہیں رکھتی ہے، جو رسول کی حدیثوں سے مطابقت نہیں رہتی ہے، ایسی بدعتوں کو جانا۔ آپ دیکھیں مسیحیت نے کیسی بدعت ایجاد کیا، قرآن مجید نے ان کو اہل بدعت کہا ہے، مسیحیت نے جو ایجاد کیا ہے۔ مسیحیت نے جو بات پہنائی ہے وہ یہی ہے، مسیحیت قائل تثلیث کے، تین کے۔ انہوں نے اس طریقے سے قائل کیا ہے کہ ایک اللہ ہے، پروردگار ہے جو باپ ہے، عیسیٰ اس کے بیٹے ہیں، یعنی خدا باپ، خدا کا بیٹا عیسیٰ، اور روح القدس جو باپ اور بیٹے کے درمیان رابطہ رکھتے ہیں۔ یہ عقیدہ انہوں نے پیدا کیا ہے، جبکہ خداوند عالم نے صاف صاف اعلان، یعنی خود جناب عیسیٰ آ کے کہہ رہے ہیں انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں بیٹا نہیں ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں تم اللہ کے بیٹے ہو، خود عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عجیب ہے واقعہ، جو خود اپنے آپ سے اقرار کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبداللہ، مجھے کتاب دی گئی ہے، ہدایت دی ہے، خداوند عالم نے مجھے، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دیا ہے، مجھے نبی بنایا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، بیٹا نہیں ہوں، اللہ کی طرف سے نبی ہوں۔ اب اس کے بعد یہاں پر آ کے اس طریقے کی گفتگو کہہ رہے ہیں۔
وہ پیغمبر کہہ رہے میں خلق خدا ہوں، وہ کہہ رہے کہ نہیں تم خدا کا بیٹا ہو۔ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں آ کے کچھ لوگ کہتے تھے کہ یعنی خود خدا علی کو خدا، نعوذ باللہ، جیسے آج ایک بدعت پھیلائی جا رہی ہے شیعوں کے درمیان، نہ جانے کیسے ان کو شیعہ کہا جائے۔ اسی لیے تو یہ اہل سنت کلپیں ایجاد کرتے ہیں کہ جو علی کو خدا کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ، الوہیت کے جو مولا کے قائل ہیں، جب وہ باتیں کرتے ہیں تو کلپیں بنائی جاتی ہے، پھر اب یہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ بھی ان شیعوں کو کافر نہ کہو گے۔ میں تو یہاں سے اعلان کر رہا ہوں برادران اہل سنت، آپ اگر میری بات سن رہے ہیں تو غور کیجئے، وہ جو علی کو خدا کہہ رہے ہیں یا خدا سے افضل کہہ رہے ہیں یا خدا کو برتر کہہ رہے ہیں یا اس طریقے کی کفر آمیز باتیں کہہ رہے ہیں، ہم تو خود ان کو کافر کہتے ہیں۔ جو علی کو خدا کہے وہ کافر ہے۔ خود مولا کائنات اپنے آپ کو بندے خدا کہہ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور یہ ہیں کہ اس طریقے کی گفتگو کر رہے ہیں۔ لہذا شیعت کو سمجھو، حقیقی شیعت کو سمجھو، ان لوگوں سے نہیں کہ جو بالکل خدا سے بڑا بنا دے رہے ہیں، یہ شیعہ نہیں ہیں۔ شلمغانی کو اوپر لعنت کیا ہے زمانے کے امام نے، جو خط لکھا اس میں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس طریقے کی بدعت آمیز باتیں کر رہا تھا۔ جب محمد ابن عبد الوہاب ابن تیمیہ ان لوگوں نے جو بدعت ایجاد کی ہے دین میں، کیا یہ واقعاً یہ حقدار ہیں اس باتوں کے کہ ان کی پیروی کی جائے؟ دین میں نہ جانے کیسی کیسی بدعتیں ایجاد کرتی ہیں۔ پرانے یعنی جب سے اللہ کے رسول کے زمانے سے قبروں پر جایا جاتا تھا، جناب حمزہ کی قبر پر شہزادی فاطمہ جاتی تھی، سب جاتے تھے، اتنی پرانے سب کچھ تھا، لیکن اس کو انہوں نے ختم کر دیا۔ عجیب بات ہے، اب یہ آ کے کتنے سال کے بعد، یعنی 1200 سال پرانی باتیں، اس کو آ کے 1400 سال پرانی باتیں، اس کو ابن وہاب آ کے ابن تیمیہ آ کے اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں، یہ صدیوں پرانی باتیں ہیں۔ ان کے زمانے میں تو 700 سال گزر چکے تھے، 800 سال گزر چکے تھے۔ کس طریقے سے اصحاب قبر پر نہیں جا سکتے، زیارت نہیں کر سکتے، توسل نہیں کر سکتے، یہ ساری باتیں کرنا، یہ سب دین میں بدعت ایجاد کرنا ہے۔ اہل بدعت جہنمی ہے۔ یہ سب تعلیمات اہل بیت میں نہیں ہے، تعلیمات قرآن میں نہیں ہے۔ لہذا دین میں اعتقاد بھی بدعت۔ جناب حمزہ کے اوپر گریا کیا گیا ہے نہیں، زیارت کی گئی نہیں آگے ان کی قبر پر، فاتحہ پڑھایا نہیں پڑھا گیا ہے، کیسے تم اعلان کر دو گے؟ پتہ نہیں، انسان کو اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی بدعت اخلاقی ہوتی ہے، اخلاق میں بدعت ایجاد کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ مسیح جو تھے وہ روحانیت کی طرف جا رہے ہیں۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں ان کو کہا ہے کہ روحانیت یعنی دنیا کو چھوڑ دیا۔ آج بھی بہت بڑے بڑے جو ان کے پادری ہیں، وہ شادی نہیں کر سکتے، بیاہ نہیں کر سکتے، اپنی فیملی نہیں بنا سکتے، دنیا بھر کے گناہوں میں چلے جاؤ گے تم۔ انسان کی فطرت ہے، خواہشات ہوتی ہے، نفسانی خواہشات ہیں، انسان کے اندر سیکس رکھا گیا ہے، تو اب اس کو جائز طریقے سے پورا کرنا ہے۔ ناجائز طریقے سے سب کرتے رہو لیکن شادی نہیں کر سکتے۔ روحانیت یعنی ترک دنیا۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں کہا ہے ثم قفینا علی آثارہم برسولنا، ہم نے ایک کے بعد ایک رسولوں کو ان کے بعد بھیجا۔ وقفینا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا۔ وآتیناہ الانجیل، ہم نے ان کو انجیل عطا کیا ہے۔ ثم جعلنا فی قلوب الذین اتبعوا رأفۃ ورحمہ، پھر جن لوگوں نے ان کی پیروی کیا، جناب عیسیٰ کی پیروی کیا، ہم نے ان کے دلوں کو نرم بنایا، ان کے دلوں کو رحمت بنایا، رأفت و رحمت قرار دیا، یعنی وہ صاحبان رحمت رافت ہیں۔ لیکن انہی میں سے کچھ ایسے لوگ تھے کہ رہبانیتاً ابتدعوہا، انہوں نے رہبانیت کو بھی اختیار کر لیا، خود ایجاد کیا، بدعت ایجاد کیا رہبانیت کی۔ ہم نے نہیں بدیا ہے، خود انہوں نے ایجاد کیا اس رہبانیت بدعت کو، اور اس کے بعد ما کتبناہا علیہم، ہم نے ان کو یہ نہیں بیان کیا تھا، انہوں نے اس کو ایجاد کیا کہ اگر ہم دنیا کو ترک کر دیں گے، دنیا کو چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا اس سے؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا اگر ہم چھوڑ دیں گے دنیا کو۔ نعوذ باللہ، تم دنیا کو چھوڑ کے دنیا بھر کی گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ، یہ بہتر ہے، یا دنیا میں رہ کے اپنے آپ کو جائز طریقے سے اپنی خواہشوں کو پورا کر لے جاؤ اور خدا کو راضی رکھو، یہ بہتر ہے۔
روحانیت یہ دنیا نے جو یہ ایجاد کیا ہے، جو عیسائیت نے ایجاد کیا، خداوند عالم نے کہا ما كتبنا علیہم، ہم نے نہیں ان کے اوپر واجب کرا دیا، انہوں نے ابتغاء رضوان اللہ فما رعوها حق رعایتها، رعایت نہیں کیا انہوں نے اس چیز کی جو ہم نے کہا تھا، اس کی رعایت نہیں کیا۔ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ، جو لوگ ایمان لے آئے ہم نے ان کو اجر عطا کیا، لیکن اکثر اس میں سے فاسق ہو گئے، بد عمل ہو گئے، بے عمل ہو گئے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ خداوند عالم قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ خود ساختہ مذہب بنا کر اپنے آپ کو راہ راست صراط مستقیم سے ہٹا لینا یہ دین نہیں ہے، یہ بدعت ایجاد کرنا ہے۔ یہ دین میں اخلاق میں ترک دنیا یہ اخلاقی بدعت ہے۔ اللہ نے جس طریقے سے ہم کو زندگی گزارنے کے لیے کہا یہ خود سے چلے گئے۔ جتنے کرسچنس ہیں یہ اپنے سلیقے سے اپنے دین کو بنا رہے ہیں، حلال و حرام خود بنا لیا ہے۔ اس سے انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے، انسان کو اس سے بالکل غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ایک انسان کہتا ہے کہ مجھے قبول ہے شراب حرام ہے، لیکن میں شراب پیتا ہوں، مجھے معلوم ہے۔ ایک انسان ہے جو کہتا ہے کہ نہیں یہ سب کچھ ہے ہی نہیں، شراب پینا حرام نہیں ہے، نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، نہ جانے اس طریقے کی باتیں کرنا ہے، یہ سب بدعتیں ہیں۔ اس طریقے کی باتیں جو کہتا ہے وہ انسان جو کہتا ہے کہ شراب حرام نہیں ہے، ربا حرام نہیں ہے، یہ سب چیزیں حرام نہیں ہیں جو حکم کے، تو اس نے اسلام کی ضروریات کا انکار کر دیا، اس نے اسلام کی ضروریات کا انکار کر دیا۔ اسلام کہہ رہا ہے کہ شراب پینا حرام ہے، نماز پڑھنا واجب ہے، ربا کھانا حرام ہے، سود کھانا حرام ہے، اسلام کہہ رہا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ نہیں حرام۔ یہ سب بدعتیں ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتا ہے۔ عجیب منزل ہے۔ احمد ابن حنبل سے اس کے بیٹے نے پوچھا کہ یزید پر لعنت کرنے کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ کچھ لوگ ہیں یہی مکتب خلفاء کے غزالی جیسے لوگ، اور پھر اس کی پیروی کرنے والے یزید کے اوپر لعنت کو جائز نہیں جانتے۔ یزید لعنت اللہ علیہ، احمد ابن حنبل اتنا پرانا، آج بھی جس کے فتاوی کے مطابق دنیا وہابیت گامزن ہے۔ جب اس سے پوچھا کہ کیا یزید پہ لعنت نہیں کی جا سکتی، یعنی جو لوگ جائز جانتے ہیں، افسوس کی بات ہے، مقام افسوس میں ہے کہ اتنا برابر غزالی جیسا اتنا بڑا متفکر انسان اور آ کے اس طریقے کی بھونڈی باتیں کر رہا ہے۔ کتنی دلیلیں اس نے پیش کیا ہے، نعوذ باللہ۔ دو اجتہاد تھا، حسین نے بھی اجتہاد کیا تھا، نعوذ باللہ اس یزید پلید نے بھی اجتہاد کیا تھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ کچھ اپنی عقل کو استعمال کرو، کہاں جا رہے ہو دین کو لے کے؟ یزید پہ لعنت نہیں کی جا سکتی، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ خود احمد ابن حنبل نے اس آیت کو قرآن مجید کی پیش کیا، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمُ اللَّهُ، جو لوگ پیغمبر سے اور خدا سے روح کو موڑتے ہیں، منہ کو موڑتے ہیں، کیا تم ان سے صرف اس کے علاوہ کچھ اور انتظار رکھتے ہو کہ زمین میں فساد برپا کریں، دنیا کے مال و منال کے لیے وہ قطع رحم کریں؟ تو اب جو لوگ خدا سے منہ کو موڑ رہے ہیں، دین سے منہ کو موڑ رہے ہیں، زمین پہ فساد برپا کر رہے ہیں، اب اگر اس کو اوپر دیکھا جائے تو یہ دو باتیں ایسی ہیں، یعنی اس آیت میں جو کہہ رہا ہے کہ جو فساد برپا کر رہے ہیں، جو خدا سے منہ کو موڑ رہے ہیں، جو زمین پہ فساد برپا کر رہے ہیں، جو قطع رحم کر رہے ہیں کسی بھی دنیاوی وجہ سے، تو یہ وہ ہیں جن پر خدا کی لعنت ہے۔ باپ احمد ابن حنبل بیٹے سے کہہ رہے ہیں کیا تم اس آیت کی روشنی میں یزید کو لعنت کے قابل نہیں سمجھتے ہو؟ اس نے احکام خداوندی سے منہ کو موڑا یا نہیں موڑا؟ اس نے زمین پر فساد پھیلایا یا نہیں پھیلایا؟ اس نے قطع رحم کیا یا نہیں کیا؟ بنی امیہ کہتے تو ہیں کہ ہم بنی ہاشم کے ساتھ ہیں، ایک ہی نسل سے ہیں، قطع رحم کیا یا نہیں کیا؟ اگر کیا تو اس آیت کی روشنی میں یزید لعنتی ہے۔ بدعت ایجاد نہ کرو کہ یزید کو، یہ سب بدعت ہے دین میں۔ میں تمام مسلمانان عالم سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو آنکھوں کو اپنے کھول لے، بدعت ہے یہ سب۔
اسی بدعت کو مٹانے کے لیے امام حسین نے ہوشیار کیا ہے، ہوشیار رہو، بدعتوں کی طرف نہ جاؤ۔ امام نے ہوشیار کیا کہ بدعتوں کی طرف نہ جاؤ، اور اسی بدعت کو مٹانے کے لیے سرکار سید الشہداء کربلا کے میدان میں آئے، اپنے تمام خاندان والوں کے ساتھ آئے ہیں، جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، حکومت لینے کے لیے نہیں آئے، دین کو بچانے کے لیے آئے ہیں، بدعات کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، سنت کو جگانے کے لیے آئے ہیں۔ ان تو وجہ تھی کہ تمام گھر والے اس میں اکبر جیسا جوان، شب عاشور بیویاں اپنے اپنے بچوں کے پاس دیکھ رہی ہیں حسرت سے، اور کچھ خاص بیویاں ہیں کہ جو تمام بیویاں کبھی علی اکبر کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں۔ کیوں؟ زیارت کر رہی ہیں ہم شکل پیغمبر کی، سب کو معلوم ہے یہ پیغمبر کا جانشین ہے، پیغمبر کی شکل کے جیسا ہے، لہجہ اس کا پیغمبر کا جیسا ہے، بولنا اس کا پیغمبر کے جیسا ہے، صورت اس کی پیغمبر کے جیسی ہے، سب کچھ۔ اور پھر وہ زینب جس نے علی اکبر کو پالا ہے، وہ زینب شب عاشور دیکھ رہی ہیں کہ کل میرا لال کس طریقے سے خاک و خون میں غلطہ ہوگا۔ شب عاشور ڈھل رہی تھی، گزر رہی تھی، اذان صبح کا وقت آیا، امام نے علی اکبر کو بلوایا، حجاج بن مسروق جو مؤذن تھے امام کے، آج ان کو روکا، ولدی علی، اپنے بیٹے علی اکبر کو بلایا، ماذنے پہ بھیجا، جاؤ علی اکبر اذان دو۔ یہ اہتمام کس چیز کا ہے؟ لہجہ رجالت کو سننے والوں، شاید امام حسین یہ چاہتے تھے کہ لہجہ رسالت کو سن لیں، آخری دن پھر رسالت کا لہجہ سن لیں۔ اکبر نے ماذنے پہ کھڑے ہو کے اذان دینا شروع کیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدایں بلند ہوئی، کائن اس فضا میں اللہ اکبر کی صداؤں کا بلند ہونا تھا کہ جناب علی اکبر کی صداؤں سے جتنے سننے والے تھے اس آواز پہ کہ آج یہ آواز الگ سے آ رہی ہے، یہ نئی آواز ہے، متوجہ ہو گئے جناب علی اکبر کی اس آواز پہ، بیویاں متوجہ ہو گئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب اس کے بعد جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا، خیموں میں کوہرام برپا ہو گیا، واہ محمدہ، واہ محمدہ، ارے علی اکبر کی آواز، لہجہ رسول اللہ کا لہجہ لوگوں کے سامنے آیا، جو گھر والے تھے سب اس فریاد میں نبی کریم کو یاد کر رہے ہیں۔ آزادارو، جب نماز حسین پڑھ رہے ہیں تیر آئے، امام نے کہا ارے میں خود نماز کے بعد تمہارا جواب دوں گا، میدان میں آؤں گا۔ اللہ اکبر، اصحاب گئے جنگ کرنے کے لیے، جنگ شروع ہو گئی، اصحاب گئے، ایک ایک مارے گئے، لیکن جب گھر والوں کی بات آئی تو حسین نے ایسا نظام کیا، دوسرے آنے والے اجازت مانگ رہے تھے لیکن علی اکبر آئے تو اجازت دیا، منع نہیں کیا۔ حسین نے علی اکبر اور علی اصغر کے بیچ میں پوری کربلا کو مرتب کر دیا ہے، کیونکہ روایت میں اول من خرج من بنی ہاشم فهو علی اکبر، علی ابن الحسین الاکبر، سب سے پہلے جو بنی ہاشم سے جنگ کرنے کے لیے نکلا ہے وہ علی اکبر ہے۔ آزادارو، علی اکبر آئے بابا کی خدمت میں اور آ کے عرض کیا مجھے میدان جنگ میں جانا ہے۔ آزادارو، بہت دردناک ہے علی اکبر کی رخصتی، کس طریقے سے بیویوں نے اکبر کو رخصت کیا، خیمہ خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، گر جاتا تھا۔ حبیب ابن مسلم کہتا ہے میری نظریں خیمے کی طرف گئیں، مجھے احساس یہ ہوا کہ کوئی آنا چاہتا ہے اور پھر اندر چلا جاتا ہے، دوبارہ دیکھا تو اکبر نکلنا چاہتے ہیں، بیویاں پکڑ لیتی ہیں، اور کوہرام ایسا ہے جیسے کوئی جوان کی میت گھر سے نکل رہی ہو۔ عزادارو، علی اکبر نے کس طریقے سے پھوپھیوں کو، بہنوں کو
کو رخصت کیا، باپ کی خدمت میں آئے، علی اکبر تک آئے، مختل کے جملے ہیں، علی اکبر کے بازوؤں کو پکڑا، حسین نے اپنے جوان کو گھوڑے پہ خود بیٹھایا اور انگلیوں کو بلند کر کے انگشت شہادت آسمان کی طرف بلند کر کے کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم غلاما زکیا اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا لرسولک حینما اشتقنا الی زیارت نبیک زرنا۔ اے میرے پروردگار تو گواہ رہنا، اے میرے اللہ تو گواہ رہنا، اس قوم کے سامنے وہ جوان جا رہا ہے جو تیرے رسول کی شبیہ ہے، تیرے نبی کی شبیہ ہے، منطقاً بولنے کے اعتبار سے خوبصورت میں رسول کے جیسا ہے، سیرت میں نبی کے جیسا ہے، بولنے میں نبی کے جیسا ہے، ہر اعتبار سے تیرے نبی کی شبیہ ہے۔ ارے ہم اہل بیت کرام ہم جب چاہتے تھے تیرے نبی کی زیارت کرنا زرنا تو ہم اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ لو عزادارو جناب علی اکبر آگے بڑھے، آگے بڑھے، کانوں میں ایک آواز آئی یا بنیا محلن محلا، اے میرے لالا آہستہ آہستہ، مڑ کر دیکھا بوڑھا باپ چلا آ رہا ہے، گھوڑے سے نیچے اتر آئے، بابا آپ نے رخصت کیا تھا، ہاں بیٹا جاؤ پھر رخصت کر رہا ہوں، لیکن ایک خواہش ہے تم سے، ارے جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کے چہرہ دکھاتے رہنا۔ اللہ اللہ، کس طریقے سے جوان کو رخصت کیا۔ علی اکبر میدان میں گئے، جانے کے بعد کبھی میمنہ پہ حملہ کیا، کبھی میسرہ پہ حملہ کیا، حملہ کرتے رہے، دشمنوں کو فنار کرتے رہے۔ عزادارو جنگ کرتے کرتے شدت آتش اور پیاس سے جب علی اکبر جان پھر لب ہوئے تو پلٹ کر بابا کی خدمت میں آئے، یا بتا العطش قد قتلنی، اے بابا جان پیاس مارے ڈال رہی ہے، وثقل العدیم یقلنی، ارے اس کے لوہے کا ذرا کا وزن مجھے مارے ڈال رہا ہے۔ حسین سے کہتے ہیں حلیلیک جرعۃ من الماء صبیل من جرعۃ الماء، ایک گھونٹ پانی مل سکتا ہے بابا۔ حسین نے کہا اپنی زبان میرے منہ، اب جو زبان ڈالا کھینچ لیا بابا، ارے حلق میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ایک انگوٹھی اتاری اور کہا اس کو منہ میں رکھ لو، ارے جاؤ بیٹا، نانا تمہیں تمہارے دادا حوضے کیسر پہ سیراب کریں گے۔ اکبر نے سمجھ لیا کہ اب واپس نہیں آنا ہے، جنگ کرنا ہے۔ عزادارو جناب علی اکبر میدان جنگ میں گئے، دشمن نے جب دیکھا تن بتن جنگ میں کوئی سامنا نہیں کر پا رہا ہے، گھیرا بنایا، نرغے میں لیا، اور جب تیر لگا اکبر کے گردن پہ تیر لگا، گردن جھکی لیکن گھوڑے سے نیچے ڈائے، لیکن ایک تیر ایک نیزہ ایسا آیا جو کمر کی جانب سے داخل ہوا، اکبر زمین پہ آئے، آواز دیا علیک من السلام یا بتا، اے بابا آخری سلام قبول کیجئے۔ حسین نے اپنے آپ کو اکبر تک پہنچایا، فوضع خدہ علی خدہ، گال پہ گال رکھ کے آواز دیا لقد استرحت من ہم الدنیا یا بنیا، ارے ہم و غم دنیا سے آرام مل گیا، اے اکبر علی الدنیا بعدک لفا یا بنیا، ارے دنیا پروائے ہوئے بیٹا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔ خدایا ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما، عزاداریوں میں خلوص عطا فرما، اس عزاداری کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ خدایا تمام عزادار جو عزاداریوں میں جہاں جہاں بھی مصروف ہیں ان کی حفاظت فرما۔ خدایا جو عزادار اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، جن مرحومین کے اصال ثواب کا ذریعہ بنی یہ مجلس، ان مرحومین کے اصال ثواب کے لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان تمام مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ دیا فرمائیں۔ مرحوم حاجی عباس ساجن سجوانی